بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله سبحانه: ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. میرے محترم بزرگان جماعت، نوجوانان اسلام، پیارے بچوں، ہر قسم کی تعریف، کبریائی و بڑائی، شان و شوکت، عزت و جلال اسی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے مجھے اور آپ کو پیدا فرمایا، مسلمان بنایا، توحید جیسی نعمت سے نوازا. میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود صلاۃ و سلام ہو، جنہوں نے مجھے اور آپ کو اور ساری امت کو اس اسلام کے پیغام کو پہنچایا اور ہر دور میں اور ہر موڑ میں اور ہر طرح کے حالات میں جینا سکھایا، توحید پر قائم رہنا سکھایا. صلوات اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا. میرے معزز حاضرین جمعہ، میں نے آپ کے سامنے سورہ حج کی جو آیت تلاوت فرمائی ہے اس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے: وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ. لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کنارے پہ کھڑ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ. اگر انہیں کوئی دنیاوی فائدہ پہنچتے رہتا ہے تو مطمئن اور سکون سے رہتے ہیں. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ. اگر انہیں کوئی فتنہ یا مصیبت، دنیاوی پریشانی لاحق ہوتی ہے، انقلب علی وجہہ، وہ پھر اپنے پرانے دین یا پھر دین اسلام سے پھر جاتے ہیں. خسر الدنیا والآخرہ ذلک هو الخسران المبین. حقیقت میں یہی کھلی گمراہی ہے اور دنیا و آخرت میں یہی گھاٹا اٹھانے والے یعنی نقصان اٹھانے والے لوگ ہیں. میرے معزز بھائیوں، یہ جو آیت سورہ حج کی آج کے میرے اس خطبہ جمعہ کی بنیادی آیت ہوگی. چونکہ خطبہ جمعہ مختصر وقت لے کر ہم اور آپ کے پاس حاضر ہوتا ہے، ملتا ہے ہمیں، لہذا میں اپنے سیدھے موضوع پہ آنا چاہتا ہوں. میرے بھائیوں، موجودہ ملک کے حالات میرے اور آپ کے سامنے آیا ہیں. حالات کیا ہیں، کیا فرماتے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، یہ بولنے اور بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہر کسی کے پاس آج کے ملک کے حالات، خاص کر مسلمانوں کو لے کر جو حالات بن رہے ہیں، وہ سارے کے سارے لوگ، بچہ بچہ، کیا جوان، کیا بوڑھے، کیا مرد، کیا خواتین، سب کے سب جو ہے ان حالات سے واقف ہیں.
ضرورت اس بات کی ہے کہ ان حالات میں اللہ رب العالمین اور میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہمیں ہدایات دیتے ہیں اور ہمیں ان حالات میں کیسے زندگی گزارنا ہے، ان کو ہمیں جاننا بے حد ہمارے لیے ضروری ہے۔ آج پوری دنیا میں، نہ صرف ہمارے ملک ہندوستان میں، بلکہ پورے دنیا میں لوگ مسلمانوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور خاص کر ہمارے اپنے ملک میں مسلم دشمنان اور سیاسی افراد جو مسلمان قوم کے پیچھے پڑے ہیں، وہ کیوں؟ وہ اس لیے نہیں کہ مسلمان تجارت میں آگے بڑھ رہا ہے، کہ مسلمان ثقافت میں، اقتصادیات میں آگے بڑھ رہا ہے، کہ مسلمان جائیداد پر جائیداد خریدتے جا رہا ہے۔ ہرگز نہیں، ان کو یہ باتیں پریشان نہیں کر رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس دنیا میں، پوری دنیا میں 51-50 پر ایک ایسے ممالک ہیں جو 100% مسلم ممالک کہے جا سکتے ہیں۔ اللہ ہے کہ وہاں کا ذاتی عمل کیسا ہے نہ ہے وہ الگ مسئلہ، وہ الگ موضوع ہے، لیکن عمومی طور پر ہم اگر کہنا چاہیں، سمجھنا چاہیں تو یہ بات ہے کہ پوری دنیا میں 51 ممالک اسلامی ممالک ہیں۔ اور آپ کو ایک اور بات آگے بڑھ کر بتانا چاہوں تو وہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں کوئی سب سے زیادہ امیر ملک ہے، امیر ممالک ہیں، تو وہ اسلامی ممالک مسلمانوں کے ہیں، عرب ممالک ہے۔ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے آپ سمجھ رہے ہوں گے میری بات۔ عرب ممالک پوری دنیا میں مالدار سے مالدار ہیں، اور یہی مسلم ممالک ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کو ہماری مالداری سے، دنیا کو ہماری تجارت سے، دنیا کو ہماری تہذیب اور ثقافت سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بڑے شوق سے تم مالدار بنو، بڑے شوق سے تم تجارتوں پہ آگے بڑھو۔ بظاہر کوئی کہتا ہوگا، کوئی قانون بناتا ہوگا کہ مسلمانوں کی تجارتوں کو ٹھپ کر سکے، لیکن ان کے دل میں جو چور ہے، ان کے دل میں جو اصل پریشان کن نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ مسلمان ان چیزوں میں، ان میدانوں میں آگے بڑھے تو آگے بڑھے، لیکن کیوں مسلمان بت پرستی کیوں نہیں کرتا؟ مسلمان کیوں مورتی کی پوجا نہیں کرتا؟ یہ اصل پریشانی، چاہے وہ مغرب سے لے کر مشرق تک سارے لوگوں کو یہی پریشانی ہے۔ وہ صرف ایک قوم کے، ایک مذہب کے لوگوں کے لیے نہیں، چاہے وہ ہندو مت کا مذہب ہو، چاہے وہ یہودیت کا مذہب ہو، چاہے وہ عیسائیت کا مذہب ہو، چاہے وہ بدھ مت کا مذہب کیوں نہ ہو، ہر ایک مذہب کو اگر ہم سے شکایت ہے تو وہ صرف اور صرف ایک ہی شکایت ہے کہ مسلمان مورتی کی پوجا کیوں نہیں کرتا، مسلمان اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے اپنا سر کیوں نہیں جھکاتا۔ میرے پیارے مسلمانوں، ہم اور آپ کی طاقت بھی اسی میں ہے، ہم اور آپ کی جرأت، ہمارا آپ کا جینا اور مرنا اسی میں ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف میں کہا کہ مسلمان کی نیت، مسلمان کا عمل یہ ہونا چاہیے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں یہ نیت کرتا ہوں اس اللہ تعالیٰ کے لیے جو آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا، کہ میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ تعالیٰ ہی کے لیے، رب العالمین کے لیے ہے۔ لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنے والا نہیں ہوں اور میں سب سے پہلے مسلمان بننے والوں میں سے ہوں۔ تو یہ ہم اور آپ کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، سب سے بڑا سکون و اطمینان پہنچانے والا مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے۔ میرے بھائیوں، میں آپ کے سامنے یہ کہہ رہا تھا کہ آج یہ لوگ کر کیا رہے ہیں، یہی جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے سورہ حج کی اس آیت میں ارشاد فرمایا، ذکر کیا، جو کہ میں نے آپ کے سامنے ترجمے کے ساتھ رکھا کہ ایسے لوگوں کو یہ نشانہ بنانا چاہتے ہیں کہ جن کا ایمان ٹلمل ہے، جو سستے والے مسلمان ہیں،
جن کا ایمان ہلکا ہے کہ ایک ہوا کی جھونکے سے ان کا ایمان ادھر چلا جائے، اگر یہ ہوا چلنے لگے تو ان کا ایمان ادھر چلا آئے، ایسے ایمان والے، ایسے کمزور، ایسے ہلکے ایمان والوں کو وہ شکار بنانا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ملک میں یہ جو پچھلے سال 2 سال سے جتنے بھی مسائل آپ کہہ لیجئے، چاہے وہ مسلمانوں کو الگ کرنا ہو، مسلمانوں کو دیش سے بھگانا ہو، یا مسلمانوں کو ان کی تجارتوں کی الگ الگ تجارتوں پر حملہ کرنا ہو، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پہلی مرتبہ ملک ہندوستان کی زمین میں پہلی مرتبہ ہو رہا ہے، یا پھر ایسا کہ ملک ہندوستان کی سیاست پہلے سیاستدان لوگ ایسے کر رہے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ میرے اور آپ کی کم علمی ہوگی کہ ہم ایسا سمجھیں۔ آپ کو اور مجھے اگر قرآن کا مطالعہ ہم اگر کریں تو ہر دور کے ہر نبی کے ساتھ اور ہر نبی کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ یہی دھمکیاں، یہی معاملات ہوتے آ رہے ہیں۔ کتنے میں قرآن سے آپ کو دلائل اور جو واقعات بتلاؤں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کے اپنے لوگوں نے، ان کے اپنی بستی والوں نے کہا لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، کیا اے شعیب ہم تمہیں اپنے قریے سے، اپنے گاؤں، اپنی زمین سے نکال پھینکیں گے، وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ، اور تمہارے ساتھ جتنوں نے بھی ایمان لے آیا ان کو بھی نکالیں گے۔ آخر میں انہوں نے ایک آفر دیا، اور یہ آفر صرف شعیب علیہ السلام کو نہیں بلکہ موسیٰ علیہ السلام کو، تقریباً ہر نبی کو، یہاں تک کہ میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا۔ وہ یہ کہ اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا پھر تم اس دھمکیوں سے، اس زمین کی محبت سے اگر تم ڈرتے ہو، زمین کی محبت اگر تمہارے دل میں زیادہ ہے تو تمہیں واپس ہماری ملت، واپس ہمارے دین میں آنا پڑے گا۔ سبحان اللہ، یہی تو آج ہو رہا ہے، یہی تو آج ہمارے اپنے ملک میں ہو رہا ہے۔ تمہیں ڈیٹینشن سینٹر میں بھیج دیا جائے گا، یہ ہر نیوز چینل والا تمہیں ڈرا رہا ہے، تمہیں ملک کے باہر بھیج دیا جائے گا، ورنہ چوری سے آپ معمولی سے ایک کاغذ میں یہ لکھ دو کہ ہم مسلمان نہیں ہیں۔ پرانا زمانہ بولنے کا، دھمکانے کا تھا، آج کا زمانہ کاغذات کا، شہادات کا زمانہ ہے۔ تو میرے اپنے بھائیوں، میں آپ کے سامنے یہ باتیں کہہ کر کوئی مایوسی یا مرعوبیت کی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ آپ کو یہ تسلی و اطمینانی دینا چاہتا ہوں کہ یہ نئے مسائل نہیں ہیں، یہ بہت بہت پرانے مسائل ہیں، بہت زیادہ، کہہ لیجیے ہزاروں سال سے مسلمانوں کے ساتھ یہی جو ہے دھمکیاں دی جا رہی ہیں، لیکن ایمان والوں کا، اللہ والوں کا کوئی بھی کچھ آج تک بگاڑ نہیں سکا۔ تو میرے بھائیوں، اسی طریقے سے سب سے بڑا ہتھیار ہمارے اپنے ملک میں لوگوں نے یہ استعمال کیا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے اپنے ملک میں لوگ اپنے اپنے مذہب کے لیے کیا کیا کرتے ہیں۔ آپ عیسائی حضرات کو دیکھیے، وہ ہاسپٹلز پہ ہاسپٹلز بناتے جا رہے ہیں، یعنی خدمت خلق، سوشل ورک میں وہ ایسے اترے ہوئے ہیں، ان کا فی نفسی پورا کا پورا دار و مدار ہر انسان کو، یعنی غیر عیسائی کو عیسائی بنانا، ان ساری چیزوں کا، کالجز کا کھولنا، ہاسپٹلز کا کھولنا، اور جو بھی خدمت خلق کا ان کا جو بھی کام ہے، اس کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد کہ عیسائی بنانا، یہ عیسائی حضرات۔ اسی طریقے سے ہندو مت کے مذہب والے لوگ ہیں، یہ کیوں نہیں جو ہے مسلمانوں کے خلاف یہ کام کرتے ہیں؟ کیوں؟ چاہے تو وہ اپنے ویدوں کے ذریعے، اپنے قرآن اور قرآن کے ذریعے وہ دعوت دے سکتے ہیں، وہ دعوت نہیں دیتے ہیں، اور قیامت تک وہ جو ہے اپنی کتابوں کو پبلک کے سامنے نہیں لائیں گے، کیونکہ انہی کے ویدوں میں یہ لکھا ہوا ہے، ذات پات کا قانون، کوئی سر سے پیدا ہوا، کوئی گردن سے پیدا ہوا، کوئی ہاتھ سے پیدا ہوا، یہاں تک کہ کوئی شرمگاہ سے پیدا ہوا، اور یہاں تک کہ کوئی پیر سے پیدا ہوا۔ پیدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ذات کو، اسے اور اس کی ذات کو وہیں تک رہنا ہے۔ بعض ایسی ذاتیں ان کے ویدوں میں یہ چیزیں ہیں، بعض ایسی ذاتیں ہیں کوئی جو ہے ان کے اپنے عبادت خانے اور اپنے مندروں میں تک داخل نہیں ہو سکتا، بعض ایسی ذاتیں کوئی کے بازو بیٹھ کر کھا نہیں سکتا، بعض ایسی ذاتیں کوئی ان کو چھو تک نہیں سکتا۔ لہٰذا اسی لیے
وہ اپنے ویدوں کو، اپنے کتابوں کو جو ہے وہ سامنے لا کر کبھی بھی دعوت نہیں دیتے، جس طریقے سے ہمارے اپنے مسلمان دعات، ہمارے اپنے مسلمان دائی حضرات قرآن کو کھلا کھلا تقسیم کرتے ہیں۔ یہ ہمت ہے، ہمیں اطمینان ہے کہ تمہارے لیے اس میں دنیا کی بھی بھلائی ہے، اخروی بھی بھلائی ہے، تو لہٰذا ان کو یہ ہمت نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ لوگ ویدوں کو پبلک میں لائیں گے تو لوگ جو ہے عوام پڑھ کر اس کو پڑھ کر الٹا ان سے نفرت کرے گی، الٹا ان سے دور بھاگ جائے گی۔ اور دوسرا، خدمت خلق بھی وہ نہیں کر سکتے، جیسا کہ میں نے کہا کہ ان کے ہاں چھونا بھی دور، بازو کھلا کر بٹھانا بھی دور۔ ہم ایک مرتبہ دعات کے دائی حضرات کے فیلڈ ورک میں پہنچے تو ہم جو ہے علماء کے ساتھ چائے پی رہے تھے کسی ایک ہوٹل میں، وہیں ہم نے یہ نظارہ دیکھا کہ ایک جگ جو ہے بالکل نیچے رکھا ہے، زمین پر ایک جگ نیچے رکھا ہوا ہے۔ ہمارے ایک ساتھی عالم کو پانی کی ضرورت محسوس ہوئی تو انہوں نے وہ جگ اٹھانا چاہا، اس سے پانی پینا چاہا، تو ہوٹل کا شخص یہ کہتا ہے کہ بھائی اس جگ کو مت اٹھانا، وہ تمہارے لیے نہیں ہے، وہ الگ لوگوں کے لیے ہے۔ تو اس کے بعد جو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بعض دوسرے کام کرنے والے لوگ جو اسی جگ سے پانی پی کر جاتے ہیں، تو اسی وقت جو ہے ہمارے وہ ساتھی عالم دائی جو ہے انہوں نے ایک چھوٹی سی اس کو نصیحت کی اور سمجھایا کہ یہ اونچ نیچ کا نظام، یہ ذات پات کا نظام مذہب اسلام میں نہیں ہے۔ ابھی دنیا کہاں سے کہاں تک پہنچ چکی ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ ایک طرف مسلمانوں کو، ایک طرف پوری دنیا کو بعض مسائل میں جو ہے میڈیا کے ذریعے پھنسایا جا رہا ہے، اس میں بزی رکھا جا رہا ہے، دوسری طرف یہی ذات پات کا نظام، اونچ نیچ کا نظام برقرار رکھا جا رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج کے ان حالات میں ہم اور آپ کو سوچنے کی بے حد ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ آج ہم کتنا دعوت کا کام کر رہے ہیں۔ آج ہم صرف ان کے پریشان کرنے سے پریشان ہوتے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا ان لوگوں نے اس وجہ سے کبھی اپنے کبھی اپنے ویدوں کو سامنے نہیں لایا، کبھی بھی اپنے ویدوں کو سامنے نہیں لایا، تو آخر کار بڑے ایک چالاکی سے انہوں نے یہ کام کیا، کیوں نہ جو ہے اس دیش کو ہی، کیوں نہ اس زمین کو ہی ایک دیوی کا رتبہ دے دیا جائے، ایک معبود بنا دیا جائے، اس زمین کو ہی معبود اور دیوی کا نام دے کر اس کے نام پر جوڑا جائے۔ تو میرے بھائیوں، یہ اصل مسئلہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ اصل مسئلہ ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس ملک میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف پوری مسلمان قوم کو ایک طرف کر دیا گیا اور ساری قومیں ایک طرف ہو چکی ہیں۔ کیوں ایسا ہوا؟ جبکہ اہل دانش اور اہل علم کا یہ تجزیہ ہے، یہ جو ہے رپورٹ ہے کہ اس ملک میں ایک دو قوم نہیں، 100-200 قوم بھی نہیں، بلکہ 4000 قومیں پائی جاتی ہیں، الگ الگ تہذیب والے، الگ الگ رنگ والے، الگ الگ قوم والے، الگ الگ نسل والے۔ اگر قوم کی بنیاد پر تقسیم کرنے کے لیے بیٹھے تو 4000 ایسے قومیں ہیں جو اس ملک میں بستے ہیں، لیکن ان لوگوں نے ایک مسلمان قوم کو الگ کیا اور سارے قوموں کو ایک طرف کر دیا۔ تو وہ یہ اسی کے ذریعے انہوں نے کیا کہ کبھی ان قوموں کو اپنے مندروں میں نہیں بلا سکتے تھے، کبھی ان قوموں کو وہ ویدوں کے ذریعے دعوت نہیں دے سکتے تھے، کبھی ان قوموں کو وہ خدمت خلق کے ذریعے کھانا کھلا کر دعوت نہیں دے سکتے تھے، کیونکہ ان کا جھوٹا یہ کھانے کے قابل نہیں، کیونکہ ان کا جھوٹا جو ہے اس کو غلیظ سمجھتے ہیں۔ لہٰذا انہوں نے یہ بڑا اچھا جو ہے اچھی ترکیب نکالی، وہ یہی کہ اس زمین کو ہی، اس ملک کو ہی معبود کا نام دے کر، معبود کا درجہ دے کر انہوں نے جو ہے سارے لوگوں کو ایک کیا۔ تو میرے بھائیوں، اور آخر میں ایک ایسا اصول باطلہ کہہ لیجئے، وہ یہ بنایا کہ جو بھی جو ہے اس ملک کو دیوی مانے گا، میں وہ الفاظ جو ہے یہاں مقدس منبر میں دہرانا نہیں چاہتا، میری بات آپ بخوبی سمجھ رہے ہیں، مجھے امید ہے کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں، کہلوانا چاہتے ہیں کہ جو بھی اس کو دیوی کہے گا وہی اصل دیش بھکت ہے، جو دیوی کہنے سے جو ہے منع کرے گا وہ جو ہے دیش دروہی ہے۔ لہذا نتیجتاً مسلمان توحید
توحید پرست مسلمان کبھی بھی اس کو بیوی نہیں کہہ سکتا میرے بھائیوں، اور کہنا بھی نہیں چاہیے۔ لہذا ہم اور آپ کو یہ سب سے پہلے یہ مرض جب تک ہم نہیں سمجھیں گے اس وقت تک اس ملک میں ہمارے لیے جینا آسان نہیں ہوگا۔ اگر ہم اس مرض کو پکڑ لیں گے تو بڑے شان سے، بڑی تسلی سے، بڑے اطمینانی کے ساتھ میں اور آپ زندگی کر سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ان لوگوں نے جو ہے دیش کو ہی معبود بنا کر سامنے رکھ دیا۔ آج کے فی الوقت، آج جو پریزنٹ ایام چل رہے ہیں، ان حالات میں یہی فلسفہ، یہی جو ہے اصول چل رہا ہے۔ لیکن مجھے اور آپ کو، بلکہ مسلمانوں کو کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا، زمین تو دور کی بات، زمین تو بہت بڑی چیز ہو گئی۔ اللہ رب العالمین نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا، کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ تعمیر کیا، سب سے پہلا گھر جو اللہ رب العالمین کا اس دنیا میں بنا، سب سے پہلا گھر جو توحید پرستی کے لیے، وحدانیت کے لیے اللہ تعالیٰ کا جو گھر بنا، اس کی نشاندہی اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کی، یعنی اسکیچ ڈال کے دیا کہ تم یہاں بناؤ۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اتنا عظیم کام، اتنا بڑا کام اللہ رب العالمین کروا رہا ہے، اور وہی جو ہے دوسری طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیتا ہے، اللہ تشرک بی شیئا، اللہ تشرک بی شیئا، یاد رکھو جہاں تم کعبۃ اللہ بنا رہے ہو وہیں میرے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ کرنا، کسی بھی چیز کو۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کہہ بھی رہا ہے تو کس سے؟ وہ خلیل اللہ، وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے، جنہوں نے در بدر ہر مرحلے سے، شرک کے ہر مرحلے سے پاک ہو کر توحید کے جو ہے جان، توحید کی دنیا میں آ بسے۔ کیسی پریشانیاں انہوں نے جھیلی، آپ کے سامنے سارا قصہ موجود ہے۔ ایسے جلیل القدر نبی، ایسے خلیل اللہ جنہیں لقب ملا، ایسے نبی سے اللہ رب العالمین یہ وعدہ لیتا ہے، یہ حکم دیتا ہے کہ اللہ تشرک بی شیئا وطہر بیتی للطائفین والقائمین والرکع السجود، اور میرے گھر کو ہر برائی سے، ہر عیب سے، ہر بری گندگی سے پاک رکھو۔ امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، کیوں اللہ رب العالمین نے یہ کہا وطہر بیتی للطائفین، کہ میرے گھر کو پاک کرو؟ یہ شرک کی ناپاکی ہے، شرک کی ناپاکی ہے۔ آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ کفار مکہ نے بعد میں چل کر کیسے بت پرستی وہاں جو ہے قائم کر دیا۔ لہٰذا اللہ رب العالمین نے شروع سے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیتا آ رہا ہے کہ میرے گھر میں کسی بھی طرح کی جو ہے بت پرستی یا شرک نہ ہو۔ اللہ رب العالمین نے اس کے بعد کہا والقائمین والرکع السجود، لہٰذا یہاں اس گھر میں رکوع کرنے والے، سجدے کرنے والے اور قیام کرنے والے آئیں گے، آپ میرے گھر کو ان آنے والوں کے لیے پاک رکھا کرو۔ تو میرے بھائیوں، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ایک جگہ، دوسری جگہ کہا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کسی بھی چیز کو شریک نہ کرنا، کسی بھی چیز کو۔ اتنا جامع کلام ہے اللہ تعالیٰ کا یہ کلام اللہ، یہ قرآن مجید دیکھیے، اللہ تعالیٰ یہاں کوئی بھی چیز کو نہیں گنایا بلکہ ایک ساتھ سارے چیزوں کو ملا کر کہہ دیا وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کسی بھی چیز کو شریک نہ کرنا، چاہے وہ دیش کا مسئلہ آئے، چاہے وہ گائے کا مسئلہ آئے، چاہے وہ جو ہے مکھی کا بھی مسئلہ آ جائے، یا پھر کسی بھی چیز۔ ابھی دنیا کب تک رہے گی پتہ نہیں، قیامت کیا کیا لوگ مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے، کیا کیا چیز کو شرک کرنے کے لیے کہیں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ میں کہہ دیا شیئا، کسی بھی چیز کو شریک نہ کرنا۔ میرے بھائیوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر فرعون سے نجات دلائے، وہاں بھی شرک کا مسئلہ تھا۔ وہاں کیا تھا؟ ایک انسان کی عبادت پر ظلم کیا جا رہا تھا، دیش نہیں، کوئی چیز نہیں، بلکہ سیدھا ایک اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ایک انسان ہی کی عبادت کرو۔ وہ سارا الگ قصہ ہے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اپنے قوم کو موحدین کو لے کر جو ہے فرعون سے الگ تھلگ لے کر اپنے قوم کو الگ آ گئے. فرعون غرق ہو گیا, ڈوب گیا, اپنے انجام تک پہنچ گیا. چند دن گزر گئے, اس کے بعد پھر فتنہ شروع ہوا. اس کے بعد پھر فتنہ شروع ہوا. سامری نام کا ایک شخص تھا, سامری نام کا ایک شخص تھا, اس کے پاس تھوڑا علم موجود تھا. اپنے اس علم کا غلط استعمال کرتے ہوئے اس نے جو ہے ایک چھوٹا سا گائے کا بچڑا بنایا, چھوٹا سا گائے کا بچڑا بنایا, اور ایک فرشتے کے جو ہے اثر رسول سے, یعنی فرشتہ ایک گزرنے کے بعد وہاں کی مٹی لے کر اس میں ڈالا, اور اس میں ایک طرح سی آواز آنے لگی. پیچھے سے اگر پھونکا جائے تو سامنے سے بالکل جو ہے گائے کی آواز آنے لگی. فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ. اس نے ایک ایسا بچڑا بنایا کہ اس کے لیے ایک آواز گویا اس نے جو ہے پیدا کر دی, اور اس کرشمے کے ذریعے, اس چالاکی سے اس نے سارے مسلمانوں کو, ساری بنی اسرائیل مسلمان قوم کو اس نے جو ہے فتنے میں ڈال دیا, گمراہ کر دیا. اور اس کے بعد جو ہے اس نے کہا وَقَالُوا هَذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ. اس کے بعد انہوں نے اس بچڑے کو بتا کر کہا یہ تمہارا رب ہے, اور تمہارا ہی نہیں بلکہ موسیٰ کا بھی رب ہے. فنسی, انہوں نے ساری توحید کی تعلیمات کو, سارے توحید کے عقیدے کو انہوں نے بھلا دیا. یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں قرآن مجید میں. تو الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے, آج جو ملک میں گائے کا بھی مسئلہ جو چھڑ رہا ہے, یہ پہلی مرتبہ کا مسئلہ نہیں ہے, پہلی مرتبہ کا مسئلہ نہیں ہے. میرے مسلمان بھائیوں, میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ مطمئن رہو, تسلی سے رہو, کسی گھبراہٹ کی, کسی پریشانی کی بات نہیں ہے. یہ کوئی پہلی مرتبہ آنے والے مسائل نہیں ہیں, یہ گزر چکے ہیں, یہ اٹھ چکے ہیں, ان کا جواب دیا جا چکا ہے, ان پہ صبر ہو گیا اور یہ ختم بھی ہو چکے ہیں. یہ پھر دوبارہ شروع ہوں گے. جس طریقے سے فرعون کے شرک سے, فرعون کی جو ہے عبادت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بچا کر لایا, چند دن اپنے دین توحید پر رہے, پھر دوبارہ فتنہ شروع ہوا. یہی مسلمانوں کی آزمائش ہے. سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے اللہ رب العالمین کی ذات بڑی بابرکت ذات ہے. اللہ تعالیٰ حیات اور موت یعنی زندگی اور موت کو پیدا کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے. یعنی موت اور زندگی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, تاکہ وہ یہ امتحان لے سکے کہ تم میں سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے. میرے بھائیوں, کوئی جو ہے دیش کے مسئلے میں نہ پھنسے تو گائے کے مسئلے میں پھنس جاتا ہے. کوئی گائے کے مسئلے میں نہ پھنسے تو کوئی تجارت کے مسئلے میں پھنس کر ڈر جاتا ہے. لہٰذا یہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ امتحان لے رہا ہے. دوسرے سورے میں اللہ رب العالمین نے کہا ام حسبتم ان تترکوا, کیا تم یہ مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ نے کہا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا بغیر امتحان کے, بغیر آزمائشوں کے؟ ہرگز نہیں, ہرگز نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون بھی ہے کہ بار بار مسلمانوں کو جھنجھوڑا جاتا ہے, بار بار دنیا میں جو فتنے آتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی مشیت بھی اس میں رہتی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے چھان سکے, اللہ تعالیٰ امتحان لے سکے. تو میرے بھائیوں, کہنے کا مطلب خلاصہ کلام یہی ہے کہ اس دنیا میں جو ایسا ہو رہا ہے تو ہم پریشان نہ ہوں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے ہی ایک گائے کے بچڑے کا مسئلہ آیا, آج تک یہ چل رہا ہے. آج مسلمانوں کے ساتھ یہ پالیسی اپنائی جا رہی ہے کہ مسلمان گائے کی عبادت نہ کرے صحیح, کم سے کم اس کی عظمت تو کر لے, کم سے کم اس کی تعظیم تو کر لے. اس کو کھائے نہ, اس کو جو ہے ذبح نہ کرے, کم سے کم اس کو عظمت کی نگاہ سے تو دیکھے. ہرگز نہیں. شریعت اسلامیہ میں اس کی بھی اجازت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرنا, چاہے تمہیں جلا دیا جائے یا تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے. میرے بھائیوں, اس حد تک تو ہمارے اپنے ملک میں حالات بگڑے نہیں ہیں. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ
ایسے حالات ہم پر نہ لائے، اور بلکہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا یہ کریں کہ اور الٹا حالات انہی میں جو ہے بگڑ جائیں، ان میں اختلاف آ جائے۔ تو میں یہ بات آپ کے سامنے کہنے کا متمنی ہوں وہ یہ کہ ہم سب سے پہلے مطمئن ہو جائیں اللہ رب العالمین سے جو ہے ہر قسم سے، ہر ناحیے سے اپنا تعلق جوڑیں۔ دوسری طرف آج مسلمان قوم یہ سمجھتی ہے کہ سیاسی کامیابی، سیاسی باغ دوڑ، ہر قسم کی سیاسی کامیابی ہی اصل کامیابی ہے۔ جب تک ہمارے ہاتھ میں سیاست نہیں آئے گی تب تک ہم کامیاب نہیں ہیں۔ ہماری اپنی قوم جو ہے ذلیل ہے، رسوا، اس طرح کی باتیں ہیں، اس طرح کی ایک عجیب جو ہے ہوا پھیلی ہوئی ہے۔ میرے اپنے بھائیوں، یاد رکھو مسلمان جب تک توحید پر قائم ہے وہ کبھی ذلیل و رسوا نہیں ہے۔ ذلیل تو وہ لوگ ہیں جو اپنے خالق کے حقیقی کو چھوڑ کر غیر اللہ کے سامنے اپنا سر جھکا رہے ہیں، اپنا جو ہے غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ آج ہم اور آپ کے لیے سوچنے کی ضرورت ہے کہ جتنے بھی مسائل ہیں ملک کے تعلق سے ہو یا پھر جو ہے مسلمانوں کو ڈرانے کے تعلق سے، ایک حقیقی مسلمان، ایک حقیقی توحید پرست کے سامنے ایک مکھی کے تعلق سے ایسا ہے کہ کوئی ایک ایسا مسلمان ہے کہ اس کے ناک کے اوپر مکھی بیٹھتی ہے تو وہ مسلمان جو اپنے اس مکھی کو ایک ہاتھ سے ہکال کر جو ہے اپنے سامنے کے سفر کی طرف آگے بڑھ جاتا ہے، پریشان نہیں ہوتا۔ وہی ایک ایسا مسلمان ہے جو اسی مکھی کے بیٹھنے کو پریشان ہو جاتا ہے اور ڈاکٹرز کے پاس جاتا ہے اور اس مکھی کے گندگی کو صاف کروا کر جو ہے ناک کا آپریشن کروا کے اسی دنیا میں اسی دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، سارا معاملہ ذہن و دماغ کا اور دل کا ہے، ورنہ اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے۔ ہم اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنا ایمان مضبوط کریں۔ الناس من یعبد اللہ علی حرف، کہ بعض ایسے لوگ ہیں جو کنارے پہ کھڑے ہو کر جو ہے کنارے پہ کھڑے ہو کر عبادت کرتے رہتے ہیں۔ جس طریقے سے سیاسی فیلڈ کے لوگ، سیاستدان لوگ، فلمی دنیا کے لوگ، کرکٹ میدان کے لوگ، ان تینوں میدانوں کو آپ ذرا غور کر کے دیکھیں، ذرا غور کر کے دیکھیں۔ سیاسی افراد میں بھی مسلمان افراد ہیں، بعض ایسے افراد ہیں جو شراب پیتے ہیں، بعض ایسے افراد ہیں کہ سیاست کے نام پر مندروں میں جا کر ہاتھ جوڑتے ہیں، سیاست کے نام پر کسی پروگرام میں، کسی فنکشن میں یا کسی چیز کے اوپننگ کے نام پر خود بتیاں لگا کر یا پھر وہاں کی پوجا میں شامل ہو جاتے ہیں۔ نعوذ باللہ۔ میرے بھائیوں، سیاست میں آگے بڑھنا چاہیے، حصہ لینا چاہیے، لیکن ایک مسلمان کو ان سارے چیزوں سے، سارے گندگیوں سے پاک ہو کر، الگ تھلگ ہو کر سیاست کرنے کی ضرورت ہے۔ میرا مطلب یہ بھی نہیں کہ سیاست سے دور رہا جائے، نہیں، بلکہ آج موجودہ حالات میں مسلمانوں کو سیاست کی ازحد ضرورت ہے، لیکن وہیں اپنے دامن کو ان شرک کے، ان بدعات کے سارے جو ہے غلاظتوں سے پاک ہو کر اپنے دامن کو بچا کر اگر کوئی چلنے والا ہے تو چلے، ورنہ ان سیاسی میدان سے دور رہے، دور رہے۔ ایسے کتنے ہمارے پاس مسلم سیاستدان کے نام ہیں کہ جو منسٹروں کے ساتھ، شراب کے ساتھ شراب پینے لگے، شرک کے ساتھ شرک کرنے لگے۔ کچھ اگر ان کو بولا جاتا ہے یا سمجھایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سب سیاست میں کرنا پڑتا ہے۔ نہیں، آپ کو ایسی سیاست کرنا ہے تو اللہ کا واسطہ مت کرو، ایسی سیاست کرنا ہے تو اللہ کا واسطہ ایسی سیاست سے دور رہو، ورنہ جو ہے ایسی سیاست کرو جس طریقے سے مولانا آزاد نے کیا تھا۔ کیا مولانا آزاد نے سیاست نہیں کی؟ پوری مسلم دنیا بلکہ ہندوستان کے سارے اس زمانے کے علماء کا یہ فیصلہ ہے کہ اگر مولانا آزاد کو 5واں خلیفہ بھی اگر کہا جائے تو کم نہ ہوگا۔ انہوں نے ایسی سیاست کی، ایسی سیاست کی۔ مولانا آزاد کو اپنا نمونہ بناؤ میرے مسلم سیاستدانوں، مولانا آزاد کو نمونہ بناؤ۔ انہوں نے جو ہے اپنے اسی لباس میں اسٹیج پر چڑھا، اسی لباس میں سیاسی تقریر کی، اسی لباس میں انہوں نے ہندوستان کو سنبھالا۔ ایسی سیاستدانی کرو۔ اسی طریقے سے جیسا کہ میں نے کہا، فلمی دنیا میں بھی بعض ایسے نام کے مسلمان ہیں، میں نام لے کر اس مسجد کا مقدس منبر و محراب کا جو ہے تقدس بگاڑنا نہیں چاہتا۔ آپ اشارہ اچھی طریقے سے سمجھنے والے ہیں کہ فلمی دنیا میں بھی ایسے مسلمان نام کے ایسے اداکار ہیں جو نام تو مسلمان ہیں، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے، چھوٹی چھوٹی لڑکیاں ان کے نام پر فدا ہو جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں،
ہم بھی اس طریقے سے ہو سکتے ہیں. کیا برائی ہے؟ وہ بھی کبھی جو ہے حج پر جاتا ہے، وہ بھی کبھی جو ہے نماز پڑھتا ہے، وہ بھی کبھی میڈیا میں آ کر کوئی ایک سورت پڑھ دیا تو سارے کے سارے مسلمان خوش. نعوذ باللہ. پہچانو مسلمانوں، یہ سب دھوکہ دینے والے ہیں. یہ سب اس آیت میں فٹ ہونے والے ہیں. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ. اگر تھوڑا ان کو کوئی جو ہے کسی سیاستدان نے دھمکی دے دی، کسی نے جو ہے ان کو تھوڑا بہت کھینچ لیا تو اپنے یہ پرانے جو ہے پرانے دین میں چلے جائیں گے. اور تقریباً سارے ان فلمی اداکاروں نے ہندو عورتوں سے شادیاں کر رکھی ہیں. آپ کون سے ایمان کی ہم ان کی گارنٹی دیں گے؟ اور کون سی جگہ ہم مسلمان بچوں کو ان کا نمونہ دکھا سکتے ہیں؟ اور ہم کبھی بول کر نہیں کہتے کہ یہ تمہارا نمونہ ہے. ہم لاشعوری میں ٹی ویوں کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے ہم اپنے بچوں کو ان کے سامنے چھوڑ دیے ہیں. جو دیکھتے ہیں وہی بنتے ہیں. میرے بھائیوں یاد رکھو، ہم اپنے بچوں کو خود سب سے پہلے اپنے آپ کو، اس کے بعد اپنے بچوں اور بچیوں کو ان سب سے دور رکھنے کی ضرورت ہے. الغرض میں آپ کے سامنے جو کہہ رہا تھا، یہ سب جو ہے دیکھنے کے لیے مسلمان نظر آتے ہیں لیکن حقیقی طور پر مسلمان نہیں ہیں، الا یہ کہ ان کی دلی حالت توحید اللہ تعالیٰ کو جانے. ظاہری طور پر ہمیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ درگاہ میں بھی چلے گئے، کبھی مندر میں بھی چلے گئے، کبھی جو ہے کسی بھی جگہ چلے گئے. ایسے اشخاص، ایسے افراد ہمارا نمونہ نہیں ہو سکتے ہیں. تو میرے بھائیوں، ہم اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ سورہ نور کی اس آیت کو ہم نمونہ بنائیں. آخر میں ایک آیت آپ کے سامنے رکھ کر میں اپنی بات ختم کر دوں گا کہ اللہ رب العالمین نے کہا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. آج مسلم دنیا پریشان ہے، یا سیاست کے لوگ پریشان ہیں نا، اس آیت کو پڑھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا وعد اللہ الذین آمنوا، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے مسلمانوں سے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، تمہیں زمین میں پاور عطا کروں گا. پاور اگر چاہیے تو میں عطا کروں گا، خلافت چاہیے، حکومت چاہیے، میں عطا کروں گا. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. اگر تمہارا جو خوف پھیلا ہوا ہے اس کو امن میں بدلنے کی ذمہ داری میری ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا جو خوف پھیلا ہوا ہے اس کو بھی اگر امن میں، سکون و اطمینان میں بدلنا ہے تو اس کی بھی ذمہ داری میری ہے. اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری کہا. آخر میں کہا یہ کون ہے؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والے ہوں، عمل صالح ہوں، اور یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. ہر ماحول میں، ہر میدان میں، ہر جگہ، چاہے کسی بھی جگہ تم جینا کر لو، بسر کر لو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک مت کرنا. باقی ساری چیزیں میری ذمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا. تو میرے بھائیوں، کہنے کا مقصد یہی ہے. علامہ اقبال نے کہا ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے. ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہی مذہب کا کفن ہے. یعنی جو ہے اب جو نئے خدا پلپے ہیں، نئے خدا جو پیدا ہو رہے ہیں، اس میں سے ایک خدا جو ہے وطن کے نام کا خدا ہے. اس وطن کے نام پر لوگوں کو جو ہے ڈرایا اور دھمکا جا رہا ہے. اس کے بعد کہا بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے. لہٰذا میرا اور آپ کا چھت، میرا اور آپ کا گھر اسلام ہے. ہم اسی میں جینا اور مرنا، اسی میں ہم رہنا بسنا سیکھ لیں. باقی ساری پریشانیاں اللہ تعالیٰ کے حوالے کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے بچوں کا مستقبل روشن بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى وأولى وأجل وأمر.